اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وقال سبحانہ وتعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في الحديث القدسي الشريف من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے روبرو یہ بات آئی تھی کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہیں، بنیادی جو اس کے دلائل ہیں، پروفس ہیں، وہ چار ہیں. دین اسلام کے لیے سب سے پہلا جو پروف ہے وہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب. اور جو دوسرا پروف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سنت کے سلسلے میں تشریح کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے جو صادر ہوا وہ سنت ہے. آپ کی زبان اقدس سے جو فرمان وارد ہوا، صادر ہوا، وہ سنت ہے. اور آپ کے روبرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی کام کیا یا کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو ہونے دیا اور اس بات کو کہنے دیا، اوکے فرمایا، تو وہ بھی سنت ہے. اور اسلام کی تیسری دلیل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے. اکثر و بیشتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلے میں اگر کسی بات پر متفق اور متحد ہیں تو اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع کہا جاتا ہے. اکثر و بیشتر صحابہ کرام. بعض وقت یہ ملے گا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک بات پر متحد اور متفق ہیں. قرآن پاک میں وہ بات کھول کر نہیں بیان کی گئی. سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی وہ بات کھلم کھلا واضح طور پر بیان نہیں ہے. لیکن اس مسئلے میں، اس بات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفق اور متحد ہیں. تو یہ اجماع صحابہ ہے. اچھا، تمام نہیں، ایک دو چار صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام اس مسئلے میں مختلف ہیں، ان کی آراء، ان کے خیالات کچھ اور ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت، بہت بڑی تعداد اس بات پہ متحد اور متفق ہے. تو یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع کہلائے گا، اجماع کہلائے گا. اور جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ متفقہ فیصلہ کہا جائے گا. کسی کسی صحابی کا انفراد ہو سکتا ہے، کوئی صحابی اپنا رجحان، اپنا خیال الگ رکھ سکتے ہیں، جو ان کا انفراد ہے، وہ بھی درست ہے، وہ بھی جائز ہے. اس انفراد کو بھی اگر کسی نے اختیار کر لیا تو وہ بھی دین اور شریعت سے ہے. اس لیے کہ وہ صحابی جو منفرد ہیں، انڈیویجول طریقے سے منفرد ہیں اس مسئلے میں، وہ بھی دین اور شریعت پہ ہیں. تو ان کے نقش قدم پہ جو بھی چلا وہ بھی دین اور شریعت پہ ہے. حدیث شریف میں ہے اصحابی کالنجوم
بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام کے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی بھی کی بھی تم اقتدا اور اتباع کر لو گے تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ ستاروں کو دیکھ کر کے راستوں کا پتہ لگایا جاتا تھا قدیم زمانے میں، سمندری سفر ہوتا تھا تو اب سمندر میں پتہ نہیں چلے کہ کدھر پورب، کدھر پچھم، کدھر اتر، کدھر دکھن، سمندر میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ صحرا کے اندر ریگستان میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کدھر پورب، کدھر پچھم، کدھر اتر، کدھر دکھن۔ جنگل میں اگر سفر آدمی کر رہا ہے من نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو کیسے لوگ پتہ چلاتے تھے؟ ستاروں کو دیکھ کر کے پتہ چلاتے تھے۔ قطب تارہ کو دیکھ لیتے تھے اور 7 ستارے جو سطح ہوا جس کو بولتے ہیں قطب تارے کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ قطب تارہ یہ ہے، یقیناً ادھر اتر ہے، جدھر قطب تارہ ہے ادھر اتر ہے۔ رات میں پتہ لگا لیتے تھے۔ اور بھی بہت سارے ستاروں کی پہچان لوگوں کے نزدیک تھی، آج بھی پرانے لوگ جو ہیں ان کو کچھ پہچان اس کی ہے۔ اب نئے لوگوں کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نئے لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اب نئے لوگوں کے لیے تو سارا کچھ موبائل میں بند ہو گیا ہے، اور موبائل اگر فیوز کر جائے تو پھر جو ہے اکبک بند ہو جائے کہ پھر کریں تو کیا کریں۔ بہرحال تو ستاروں کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیا کرتے تھے۔ دن میں جب سورج اگتا تو سورج بھی تو ایک ستارہ ہی ہے، آج سائنس بتا رہی ہے نا کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، تو سورج کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر سے نکلا ہے تو یہ پورب ہے، ادھر کو ڈوبا ہے تو پچھم ہے، ادھر سے گزر رہا ہے تو یہ دکھن سے گزر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ پتہ کر لیتے تھے۔ اب سمندری سفر میں نکلے ہیں، جانا ہے ہندوستان کی طرف، تو ان کے ملک سے برطانیہ سے ہندوستان جو ہے پورب اور دکھن کے کونے پر ہے، تو اب جانا ادھر ہے، تو اب اپنا اسٹیمر ڈال دیا، پانی جہاز ڈال دیا سمندر میں، تو اب اسی ستارے کے حساب سے اپنا راستہ پکڑ کر کے چلے گئے۔ تو بہرحال تو ستاروں سے لوگ چونکہ راستہ معلوم کرتے تھے، معلوم کر لیتے تھے، سمت کا پتہ لگا لیتے تھے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اچھا، ستاروں کی مانند اس لیے بھی ہیں کہ ستارے روشن ہیں، ستارے چمکدار ہیں، ستارے خوبصورت ہیں، رات کو ستاروں کے ذریعے سے حسن حاصل ہوتا ہے، سماج انسانی، معاشرہ انسانی کو صحابہ کرام کے ذریعے سے حسن حاصل ہوتا ہے، خوبیوں کے مالک ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وغیرہ وغیرہ۔ تو ستاروں سے مثال دیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اس لیے بھی مثال دیا کہ تمام ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند ہوتا ہے، اور وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے جو بڑا ہی حسین و جمیل ہوتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مثال 14ویں کے چاند کی طرح سے، بدر الدجا، 14ویں کا چاند، مکمل جو چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 14ویں کا چاند، عربی میں بدر الدجا۔ بدر کہتے ہیں مکمل چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کی چاند کو، اور قمر تو ہر چاند کو کہیں گے، پہلا ہو، بیچ کا ہو، کمپلیٹ ہو، کبھی کو قمر سب کو بولتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر منور کی مثال ہے، تمام ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ستاروں کی مثال ہے۔ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کو بھی تم اتباع کر لو گے، اقتدا کر لو گے، یعنی ان کو امام مان کر کے مقتدی بن جاؤ گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے، راہ یاب ہو جاؤ گے، راہ پالو گے، تمہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے گا، راستہ مل جائے گا۔
نجات کا راستہ، جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ ایک صحابی کو بھی تم نے تھام لیا مضبوطی سے تو راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہدایت پہ ہیں۔ تبھی تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے، تو سب ہدایت پہ ہیں۔ تو تمام صحابہ اگر کسی مسئلے میں متفق اور متحد ہیں تو اس کو اجماع صحابہ کہا جائے گا، اور اکثریت صحابہ کی متحد اور متفق ہے تو اس کو بھی اجماع صحابہ کہا جائے گا۔ اگر کچھ اس میں سے منفرد ہیں اپنے مسئلے میں تو وہ بھی ہدایت پہ ہیں، ان کو بھی کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ بھی ہدایت پہ ہے۔ تو تیسری جو دلیل ہے وہ ہے اجماع صحابہ، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا متحد اور متفق ہونا کسی مسئلے میں، اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل ہے۔ تیسری دلیل اسلام کی پروف، تیسرا پروف ہو گیا۔ اور چوتھا پروف میں نے عرض کیا تھا، چوتھا پروف کہ اگر قرآن پاک میں وہ مسئلہ کلم کھلا نہیں ملے، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ملے، صحابہ کرام کے اجماع میں بھی نہیں ملے، تو کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج رہے تھے یمن، تو فرمایا دیکھو تم ایسی قوم پہ جاؤ گے جو اہل کتاب لوگ ہیں، اب پتہ نہیں عیسائی لوگ تھے، یہودی لوگ تھے کہ اور دوسری کوئی قوم، اہل کتاب اور بھی تو قوم ہے، تو وہاں تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے قرآن پاک کے ذریعے ہم فیصلہ کریں گے، اس میں نہیں ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، اس میں نہیں ملے تو اب وہاں صحابہ کو تو کھوجنے نہیں جائیں گے، وہاں تو اجماع حاصل ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب موجود ہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو صحابہ کو کون کھوجنے جائے گا کہ بھائی اس میں صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ ارے بنفس نفیس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، وہاں پوچھ لیں گے۔ آپ کی موجودگی میں صحابہ کے اجماع کی تو ضرورت ہے نہیں، تو ابھی تو آپ بنفس نفیس موجود تھے، تو اب وہاں پوچھا کہ اب وہاں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے؟ اب یمن سے تم کو آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، خبر لینی پڑے گی، بڑا مسئلہ ہوگا، وقت لگے گا۔ آج کا دور تو ہے نہیں کہ موبائل اٹھایا اور فون کر کے پوچھ لیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہم غور و فکر کریں گے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے علم سے، اپنے غور و فکر سے، اور اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا اخلاص کے ساتھ، نیت کے خلوص کے ساتھ، اسی کے مطابق ہم فیصلہ فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو اوکے فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو اللہ نے عقل اور فہم اور سمجھ فراست دیا ہے، یہ دیا اسی لیے ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے، اس لیے نہیں دیا جائے کہ اس کو تالا چابی لگا کے بند کر دو اور کہیں رکھ دو، اور باقی ہر بات میں جو ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا، ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، ہماری جماعت کے ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا، اس لیے ہم پتھر کی لکیر ہے وہ اس کو ادھر سے ادھر نہیں کریں گے۔ دین یہ نہیں سکھاتا، دین یہ سکھاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی مولانا صاحب نہ ہمارے ہیں نہ تمہارے ہیں، وہ سب کے ہیں، اور کوئی بھی مسلک نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے، وہ سب کا ہے، اور کوئی بھی پیر صاحب نہ ہمارے ہیں نہ تمہارے، وہ سب کے ہیں۔ ہر عالم کو سمجھنا چاہیے کہ میں اسلام کا عالم دین ہوں، قرآن و سنت کا عالم دین ہوں، اور ہر عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، عوام میں سے ہر ایک کو، کہ جو مولانا صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں، واضح فرما رہے ہیں، یہ اسلام کے عالم دین ہے، قرآن و حدیث کے عالم دین ہے۔ اگر یہ بات ہوگی تو سب سے سب کو فائدہ ہوگا اور آپس میں اتحاد ہوگا، قدر ہوگی۔ تو
اللہ نے عقل اور فہم اور سمجھ و فراست اسی لیے عطا فرمائی ہے، اہل حق ہر انسان کو دیا ہے اپنے اپنے دائرے میں۔ لیکن انسان اگر سمجھتا ہے کہ ہاں ہم سے وہ زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ علم والے ہیں، زیادہ فہم والے ہیں، زیادہ فراست والے ہیں، تو اپنے ذہن میں جو بات آ رہی ہے اس کو ضرور ان سے پوچھا جائے گا، ان سے مشورہ کیا جائے گا وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں۔ قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ہم کو نہیں مل پیا تو ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، عالم ربانی ہیں اور مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، کیا فرمایا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ائمہ ہیں اور بھی ہیں علماء ربانیین۔ ایسا نہیں کہ وہ بند ہو گیا سلسلہ کہ اب کوئی امام نہیں ہوگا اور اب کوئی ولی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ امامت اور ولایت کا سلسلہ آخر تک قائم رہے گا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو اب یہ چوتھا مرحلہ قیاس کہلاتا ہے، چوتھا مرحلہ قیاس اس کو بولتے ہیں۔ قیاس میں دو باتیں ہیں، اس میں سے غور و فکر کر کے اس مسئلے کو اس پر قیاس کر کے دیکھیے تو ملائیے تو کچھ ملتی ہے بات، اگر بات ملتی ہے تو یہاں بھی وہی فتویٰ آپ لاگو کر دیجئے، یہاں بھی وہی فتویٰ لاگو کر دیجئے۔ وہاں دیکھا مسائل یہ تھے، اس طرح کے مسائل میں یہ قرآن و حدیث میں حکم آیا تھا۔ اب آج اس طرح کے مسائل ہیں، یہ مسائل بھی ملتے جلتے ان مسائل سے ہیں، سیم وہی مسائل نہیں ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اب وہاں اونٹ کی سواری پر سفر کر رہے تھے تو یہ حکم فرمایا تھا کہ سفر جاری رکھو، نماز کا وقت ہو جائے تو اونٹ کے سواری پر چلتے ہوئے ہی تم نماز ادا کر لو۔ اب کبھی ہے کہ اونٹ کو تمہیں پورب لے جانا ہے، کبھی پچھم، کبھی اتر دکن لے جانا ہے، تو اب قبلہ تو نہیں گھومتا پھرے گا نا تمہارے ساتھ ساتھ، تو جدھر تم نے کر لیا ہے رخ بس اسی طرف ہو کہ تم نماز پوری ادا کرو، چاہے تمہارے اونٹ کو اتر اور دکن پورب پچھم گھمانا پڑے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مسئلہ تھا، قرآن و حدیث صحابہ وغیرہ مطلب یہ ملتا تھا۔ اب آج کے دور میں جناب ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، تو اب یہ کیا مسئلہ ہوگا، اب یہاں پہ کیا کریں، اونٹ تو ہے نہیں جس پہ ہم سفر کر رہے ہیں، تو قیاس کیا گیا کہ چونکہ اونٹ بھی سواری تھی اور یہ بھی سواری ہے، وہاں سواری میں یہ حکم آیا تھا، لہذا اس سواری میں بھی ہم وہی حکم لاگو کریں گے، چنانچہ وہی مسائل یہاں بھی لاگو ہوں۔ یہ قیاس سے نکلا، غور و فکر سے نکلا، یہ کسی صحابی نے نہیں بتایا، یہ غور و فکر سے نکلا، ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے نکلا۔ ایک مثال میں نے دیا کہ قیاس، مجتہدین کا قیاس جو ہے، ائمہ مجتہدین کا جو قیاس ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، ہر ایک کا قیاس نہیں، دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اب ہر کوئی کہنے لگے کہ صاحب کاہے کو ہم امام ابو حنیفہ کو کھوجنے جاؤ، ان کی کتاب کا ہے، ہم کوئی نبی تھوڑی تھے، وہ کوئی نبی تھے کیا؟ امام شافعی کوئی نبی رسول تھے کیا جو ہم ان کی اتباع کریں؟ تو وہ نہیں نبی رسول تھے، پھر کریں گے کس کی اتباع؟ پھر کس کو امام بنائیں گے؟ امام جس کو بناتے ہیں کوئی نبی رسول تو ہے نہیں، کریں گے کس کی اتباع؟ اپنے اندر وہ صلاحیت نہیں، اپنے اندر وہ فہم نہیں، اپنے اندر وہ علم نہیں، اپنے اندر وہ غور و فکر نہیں ہے، مسئلے کا استنباط کیسے ہوگا؟ تو لا محالہ ہمیں ائمہ سے مدد لینی پڑے گی، ان سے ان کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ظاہر ہے قرآن پاک کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو سنت کے ذریعے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو لوگ اولو الامر ہیں، صاحب حکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اب صاحب حکم، صحابہ بھی صاحب حکم، خلفائے راشدین صاحب حکم ہیں، علماء ربانیین صاحب حکم ہیں، پیر و مرشد صاحب حکم ہیں، استاد صاحب حکم ہیں، ائمہ مجتہدین صاحب حکم ہیں، بادشاہ وقت، خلیفہ وقت صاحب حکم ہیں،
تو یہ سب کے سب صاحب حکم ہیں. گھر کے اندر گھر کا گارجین صاحب حکم ہے. تو صاحب حکم کا جو اولو الامر کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے. اپنے اپنے دائرے میں جہاں جو مسئلہ ہے اسی حساب سے ایک امیر مقرر ہے، اس امیر کی ہم بات کو مانیں گے اور ان کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے. اسی کا حکم قرآن پاک میں اللہ پاک دے رہے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تم اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ بھی اولو الامر میں سے ہیں. اللہ نے ان کو وہ معرفت عطا فرمائی، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ نے اپنی محبت اور دوستی اور خلت انہیں عطا فرمائی ہے. اور انہیں اولیاء کرام میں بڑا ہی عظیم شان مرتبہ مقام و مرتبہ ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا ذکر میں نے کیا تھا، تو ان دائروں میں ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے. قلبی تزکیے کا، احسان و سلوک کا جو معاملہ ہے، تصوف کا معاملہ ہے، خانقاہوں کا معاملہ ہے، معرفت الہی کا معاملہ ہے، تو ہم اولیاء کرام کو اپنا پیشوا مانیں گے، مقتدا مانیں گے اور ان کی ہم اطاعت کریں گے. درس و تدریس کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث کے الفاظ اور اس میں غور و فکر اور مسائل کا استنباط کرنا ہے، اس میں ہم ائمہ مجتہدین کی اطاعت اور ان کی اتباع کریں گے. اسی طریقے سے ہر معاملے اور ہر شعبے میں درجہ بدرجہ ہے. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق اور آسانی بخشیں اور قبولیت عطا فرمائے. دین اسلام کا فہم ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور شریعت کا، سنت کا، کہ ہم صحیح طور پر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور آپس میں ملت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اور پوری دنیا کے اندر ہم سچا اور پکا مسلمان بن کر